الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام اور بہت قدر و محبت کے لائق عزیز نوجوان طلبہ، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر خیر اور شر دونوں کی صلاحیتیں بھرپور موجود ہیں. اور اس وجہ سے اسے مسلسل رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ خیر کو سمجھ کر اختیار کرے اور شر سے دور رہے. اسی کو علم کہتے ہیں، خیر اور شر کا علم. اس رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک زمانے تک نبوت و رسالت کے سلسلے کو جاری رکھا. پھر ایک وقت آیا، انسانیت سن بلوغ کو پہنچ گئی، دنیا کے فاصلے کم ہو گئے، ایک جگہ کی بات پوری دنیا میں پھیلنے کی امکانات پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا، لیکن رہنمائی کی ضرورت تو بدستور باقی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، ایک بہت خصوصی انتظام کہ امت محمدیہ کے لیے یہ مقدر کر دیا کہ ہر صدی میں اللہ کا کوئی ایسا بندہ آئے گا یا اللہ کے کچھ ایسے بندے آئیں گے جو اسلام اور ایمان کو پھر سے زندہ کریں گے. نیا دین نہیں لائیں گے، اسلام سے نئی وابستگی، نئے زمانے کے سوالات کے جوابات، نئی الجھنوں کا حل پیش کریں گے. اور ایک سلسلہ جاری رہے گا امت میں ایسے اہل علم کے پیدا ہونے کا جو تجدیدی تاریخ سے وابستہ رہ کر اپنے اکابر و اسلاف کے اتباع کی روش کو اختیار کر کے اسلام کی بہت گہری سمجھ کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ زمانے
کہ مخصوص نفسیات، کیا آپ کو خود احساس نہیں ہے کہ زمانے کو آپ کا کیسا انتظار ہے اور زمانے کو آپ کی رہبری کی کتنی ضرورت ہے؟ یقین مانیے ہر علاقے کے اندر کچھ ایسے سمجھدار لوگ موجود ہیں، کہیں اچھی بڑی تعداد میں، کہیں کچھ کم تعداد، جو بصیرت رکھنے والے علماء کو تلاش کر رہے ہیں، ان کی رہنمائیوں کی قدر کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ امت کی تاریخ کا ایک نیا ورق ان کی رہنمائی میں پلٹیں۔ آپ معاشرے کے اہم ترین لوگ ہیں، احساس کمتری میں کبھی مبتلا مت ہوئیے۔ ہاں، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کیجئے جو زمانے کی بھوک اور پیاس کو دور کر سکے، صحیح رہنمائی کر سکے امت اور انسانیت کے ہر طبقے کی۔ وہ طبقہ جو مدرسوں سے وابستہ ہے ان کی بھی آپ رہنمائی اور قیادت کر سکیں، وہ طبقہ جو مدرسوں سے وابستہ نہیں ہے، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے وابستہ ہے، آپ ان کی بھی رہنمائی کر سکیں، وہ طبقہ جو بازار سے جڑا ہوا ہے، کاروباری طبقہ ہے، آپ ان کے مسائل اور چیلنجز کو سمجھ کر ان کی بھی رہنمائی کر سکیں، وہ طبقہ جو مختلف سرکاری محکموں میں ہے اس طبقے کی اب آپ رہنمائی کر سکیں، مردوں کے ساتھ ساتھ آدھی آبادی مستورات کی، ان کے لیے بھی آپ ایک شفیق رہنما ثابت ہو سکیں۔ آپ خود سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے آپ کو کن اوصاف کی ضرورت ہے، کتنے گہرے علم کی ضرورت ہے، کتنی اعلیٰ علمی استعداد کی ضرورت ہے، کس قدر تقوی اور پاک دامنی کی ضرورت ہے، کس قدر اللہ سے، اس کے رسول سے اور اسلام سے محبت کی ضرورت ہے، اپنے اکابر الاسلاف کے تجربات سے کس قدر فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ عمر کا یہ مرحلہ جس میں آپ اس وقت ہیں بے حد قیمتی ہے، مگر اکثر نوجوان عمر کے اس مرحلے کی قدر و قیمت کو کما حقہ سمجھتے ہیں، اس میں مجھے شک ہے۔ ہمارے بہت سے عزیز نوجوان اس مرحلے کو ضائع کر دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ جب وہ اپنے وطن واپس پہنچتے ہیں اور بہت سے لوگ بڑی خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رہنما آ گیا، ایک شفیق رہبر آ گیا، گتھیوں کو سلجھانے والا آ گیا، سوالوں کے جوابات دینے والا آ گیا، ایک نمونے کی شخصیت ہمارے درمیان آ گئی جس کو سامنے رکھ کر ہم لوگ شب و روز گزاریں گے، اس کا اتباع کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔ وہ جن باتوں سے روکے گا ہم رک جائیں گے، جن باتوں کی تاکید کرے گا ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ لیکن جب لوگ علمی استعداد کو بھی مضبوط نہیں پاتے، ان کو ان کے سوالوں کا جواب نہیں ملتا،
ان کی الجھنوں کا حل نہیں ملتا اور وہ ہمارے کردار میں کمیاں دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اخلاق کی کمی ہو، چاہے وہ ہمارے رہنے سہنے کے طریقے کی کمی ہو، ہمارے معاملات میں کچھ جھول دیکھتے ہیں تو بہت مایوس ہوتے ہیں، اور یہ مایوسی ان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ اس کے بہت سے واقعات میری زندگی میں سامنے آ چکے ہیں، مشاہدات ہیں جن کی بنیاد پر یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ مفروضات کی بنیاد پر یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، تجربات و مشاہدات کی بنیاد پر یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اب دوسری بات عرض کرتا ہوں جو آپ کے دلوں میں انشاءاللہ حوصلے کو بڑھائیں گے اور امیدوں کا چراغ روشن کرے۔ بعض زمانے وہ ہوتے ہیں جس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر تبدیلی کی ضرورت کا کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں نہیں ہوتے، وہ کسی نئی رہنمائی، نئے نسخے کیمیا، نئے نظام زندگی، اس کی تلاش میں نہیں ہوتے۔ جس نظام میں وہ جی رہے ہوتے ہیں اس میں وہ اپنی سطح کے مطابق مطمئن ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر رہنے والے لوگوں کو تبدیلی کی طرف متوجہ کرنا، کسی نئی چیز کو قبول کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کو تبدیلی کی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اور زمانہ ہوتا ہے جس زمانے میں زمانے کے اکثر لوگوں کو تبدیلی کی ضرورت کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ تبدیلی کی تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی زمانہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی سو سال کے بعد اللہ نے کیوں بھیجا؟ خانہ کعبہ میں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، شرک غالب تھا، ظلم کی فرمانروائی تھی، بے حیائی تھی، بے شرمی اس حد تک تھی کہ ماں کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا ماں سے شادی کر لیتا تھا یا ماں کو اپنی وراثت میں لے لیتا تھا۔ طرح طرح کی خرابیاں، اللہ کی پناہ۔ تقاضا تو یہ تھا کہ بہت پہلے خاتم النبیین کو بھیج دیا جاتا، مگر اللہ کی حکمتیں، اللہ نے انتظار فرمایا۔ اگر یہ تعبیر درست ہو، بعثت نبوی اس وقت کی اللہ نے اپنے آخری رسول کو اس وقت بھیجا جب عرب کے اندر بھی اور عالمی پیمانے پر بھی تبدیلی کی ضرورت کا احساس عوام کو ہونے لگا تھا۔ حکومت والے تو تبدیلی کبھی نہیں چاہتے، خواص کا طبقہ اکثر اسٹیٹس کو چاہتا ہے، تبدیلی نہیں چاہتا۔ جیسے حالات چل رہے ہیں وہی چلنے چاہیے تاکہ ان کو غریبوں کے استحصال کا موقع بدستور ملتا رہے، غریبوں پر ظلم کا موقع بدستور ملتا رہے، کمزوروں کو ستانے کا موقع بدستور ملتا رہے۔ تو حکمراں طبقہ یہ تبدیلی نہیں چاہتا،
تبدیلی کی خواہش زیادہ تر عوام کے اندر سے ابھرتی ہے. اگر کوئی اس دور کے حالات کا غور سے مطالعہ کرے اور اللہ کے رسول کی سیرت کی وہ کتابیں بھی پڑھے جن کتابوں میں اس دور میں انسانیت کس حالت سے گزر رہی تھی، غریب عوام کیا سوچ رہے تھے، عام انسانوں کا طبقہ، کسانوں کا طبقہ، مزدوروں کا طبقہ، محکوموں کا طبقہ، کیا وہ اپنے ماحول اور نظام سے مطمئن تھا؟ اسے نہیں معلوم تھا کہ تبدیلی کیا ہونی چاہیے، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ تبدیلی ہونی چاہیے. ایک بے چینی تھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، ایک تلاش، ایک جستجو، تبدیلی کی ضرورت کا احساس، ایک نئی رہنمائی کی تلاش. یہ جب آ گئی عوام کے اندر، ملکی پیمانے پر بھی اور عالمی پیمانے پر، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اب غور کیجئے کہ وما ارسلناک الا ہادیا للعالمین، اماما للعالمین کے بجائے رحمت للعالمین کیوں کہا؟ دنیا کو جس چیز کی ضرورت تھی، وہ دنیا جو خود غرضیوں سے تنگ آ چکی تھی، دہشت گردی اور تشدد سے عاجز آ چکی تھی، ہر جگہ ظلم ہو رہا تھا، ہر جگہ طاقتور کمزوروں کو کچل رہے تھے. دنیا کو شفقت اور پیار کی ضرورت تھی، دنیا کو خیر خواہی کی ضرورت تھی، رحم دلی کی ضرورت تھی. کوئی خیر خواہ ہو، کوئی چارہ ساز ہو، کوئی غم گسار ہو. دنیا کے اندر ظلم اور خود غرضی بری طرح عام ہو چکی تھی، جس طرح آج کی دنیا میں عام ہو گئی ہے. اگر آپ آج کی دنیا کے حالات سے واقف ہیں تو جاہلیت کے دور کے حالات کو سمجھنا آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اگر وہ الجاہلیت الاولیٰ تھی تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ الجاہلیت الاخری ہے. اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت روشن امکانات. یہ دو لفظ میں نے بولے، بہت بڑی ذمہ داری اور بہت روشن امکانات. میں روشن امکانات کو پہلے کھولتا ہوں. اگر ہمارے اندر ایک درد پیدا ہو جائے، ہم خود غرضی سے نکل جائیں، ہمارے اندر خیر خواہی، انسانیت کی محبت، صرف امت مسلمہ کی نہیں، غریبوں کی محبت، مظلوموں کی اوپر کی ہمدردی، کسانوں اور مزدوروں سے محبت اور ان کی خیر خواہی، مظلوم خواتین کے ساتھ ہمارا ہمدردانہ برتاؤ، دنیا کے حالات کو بدل دینے کا ایک تڑپتا ہوا جذبہ، اگر ہمارے اندر یہ تبدیلی آ جائے تو یقین کیجیے ہم پھر اپنے اصل فرض منصبی کو ادا کرنے لگیں گے. ایک ملازمت کے طور پر نہیں، ایک ذمہ داری کے احساس کے تحت، ایک جذبہ
درد و ہمدردی کے تحت. بڑی بھاری ذمہ داری ہے دوستو. واللہ کاش کہ ہم جیسے ہر طالب علم کو اپنی ذمہ داری کا کما حق ہو احساس ہو جائے، اور پھر ہم یہ محسوس کریں، یہ خاص طور پر ہم اس وقت تاریخ کے جس مرحلے میں ہیں، اور یہ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں اور قسم کھا کے بھی کہنے کو تیار ہوں کہ دنیا کے عوام تبدیلی کے لیے بے چین ہو چکے. یہ بہت اہم مرحلہ ہے تاریخ کا. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک وہ دور ہوتا ہے جب دنیا کے عوام کو تبدیلی کی ضرورت کا کوئی احساس نہیں ہوتا. وہ جن حالات میں رہ رہے ہوتے ہیں ان حالات میں وہ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں. آج کوئی مطمئن نہیں. نہ مسلمان مطمئن ہے، نہ عیسائی مطمئن ہے، نہ سکھ مطمئن ہے، نہ یہودی مطمئن ہے. یہ بھی میں آپ سے کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. نہ ہندو مطمئن ہے، نہ بدھسٹ مطمئن ہے، نہ شمالی دنیا کے شمالی حصے میں رہنے والے امریکن اور یورپینز مطمئن ہیں، نہ دنیا کے جنوبی حصے میں رہنے والے ہم جیسے لوگ مطمئن ہیں، نہ کسان مطمئن ہیں، نہ مزدور مطمئن ہیں، نہ ملازمین مطمئن ہیں، نہ خواتین کا بڑا طبقہ مطمئن ہے. اور سب کے سب ایک تبدیلی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. محض اتفاق ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ مجھے پچھلے 20 30 40 سال میں دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کا موقع ملا، اور میری بہت سی گفتگویں دنیا کے بڑے بڑے مفکروں سے، جن کے ایک ایک لیکچر کی فیس 2 لاکھ روپے ہوتی ہے، 1 لاکھ ڈالر ہوتی ہے، ان سے بھی تنہائیوں میں گفتگو کرنے کا ملنے کا موقع ملا. امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں مجھے طلبہ اور طالبات سے اور اساتذہ سے خطاب کرنے کا موقع ملا، تبادلہ خیال کا موقع ملا. دنیا کے بڑے بڑے ورلڈ کلاس جو رسالے ہیں، ٹائم ہے، نیوز ویک ہے، ان کے ایڈیٹروں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں محسوس یہ ہر جگہ احساس کرتا رہا کہ کوئی بھی دنیا کی موجودہ قیادت سے، دنیا کے موجودہ رخ سے، دنیا کے موجودہ نظام معاشیات سے، دنیا کے موجودہ نظام سیاست سے، یہاں تک کہ دنیا کے موجودہ نظام تعلیم سے، اس سے بھی مجھے غیر مطمئن لوگ نظر آئے. یہ بے اطمینانی صرف ہم مدرسے والوں کو نہیں ہے. یونیسکو ایک تنظیم ہے اقوام متحدہ کی، UN کی، جو صرف تعلیمی شعبہ دیکھتی ہے. یونیسکو کے سربراہ سے بھی مجھے 1 گھنٹہ 15 منٹ بات کرنے کا موقع ملا. ان کے نظام تعلیم پر میں نے جب اعتراضات اٹھائے کہ آپ نے دنیا میں جو نظام تعلیم پھیلایا ہے اس نے ایجوکیشن کو ویلیوز سے بالکل کاٹ دیا ہے، یعنی تعلیم کو اخلاقی قدروں سے بالکل کاٹ دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی 3 مہینے پہلے ہماری ایک جائزہ کمیٹی نے جو ایک رپورٹ پیش کی ہے کہ دنیا کے تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کیا اصلاحات کرنی چاہیے، تو مولانا صاحب انہوں نے یہی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو تعلیمی نظام دنیا میں چل رہا ہے وہ پیٹ سے جڑ گیا ہے، اخلاقی قدروں سے کٹ گیا ہے. اخلاقی قدروں کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں رہا. ہر آدمی پڑھ اس لیے رہا ہے کہ وہ روٹی کمائے، وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ غریبوں کی خدمت کرے، اخلاقیات کو ٹھیک کرے، معاشرے سے جھوٹ کو دور کرے، سچ کو عام کرے، بڑوں کی عزت کی اخلاقی قدر کو پھر سے زندہ کرے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ خوش نصیب ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کیونکہ آپ تاریخ کے اس موڑ پر ہیں جس میں تبدیلی کی ضرورت کا احساس عوام کو ہے، ورنہ اب تک دوہرا کام کرنا پڑ رہا تھا. تبدیلی کی ضرورت کا احساس دلانا پڑ رہا تھا، اور پھر جو اکا دکا لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہیں ان کو تبدیلی کے راہ پر لانا پڑتا تھا. توحید کے راستے پر، رسالت کے راستے پر، مساوات اور برابری کے راستے پر، انصاف کے راستے پر، معاف کر دینے کے راستے پر، صبر و شکر کے راستے پر، اللہ کی پہچان کے راستے پر. لیکن آج صورتحال کچھ اور ہے. کاش کہ میں اپنی بات کو ٹھیک سے آپ تک پہنچا سکوں. آپ اس دور میں ہیں جس میں تبدیلی کی خواہش، تبدیلی کی ضرورت کا احساس آبادی کے اچھے خاصے حصے کو شروع ہو چکا ہے. اب ہمیں طرز خطاب سیکھنا ہے، ہمیں موضوعات کا انتخاب کرنا ہے. ہمارے دل کے اندر ایک عالم ہونے کی وجہ سے جو چپکے چپکے تکبر پیدا ہو جاتا ہے اس کو کھرچ کر اپنے اندر سے نکالنا ہے. ہمیں تواضع اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ہمیں اللہ کی محبت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور اللہ کی مخلوق کی محبت جو اللہ کا کنبہ ہے وہ پیدا کرنی ہے. کسی احساس برتری کے بغیر، اپنی نیکی کے کسی ظلم کے بغیر، اپنے تقوی کے کسی دعوے کے بغیر، منکسر مزاجی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، شفقت و محبت کے ساتھ، یہ مانتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے جس کو ہم ایک عام آدمی سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے چپکے سے کوئی ایسی نیکی کی ہوئی ہو کہ اللہ کو پسند آ چکی ہو. ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دینے پر ایک زندگی بھر کی گنہگار عورت کو اللہ معاف کر سکتا. تو کیا پتا میں جس کو حقارت سے دیکھ رہا ہوں معاذ اللہ اس کے پاس کوئی ایسی چھپی ہوئی نیکی ہو. ایک فاصلہ ہے دوستو علماء اور عوام کے درمیان، مدرسوں کے طلباء اور اساتذہ اور کالجوں کے طلباء اور اساتذہ کے درمیان. اس فاصلے کو اب کم ہونا چاہیے. یہ فاصلہ کم ہوگا محبت سے، یہ فاصلہ کم ہوگا اخلاق سے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. صحابہ تک کے بارے میں اللہ نے کہہ دی کہ اے محمد یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ تم ایک نرم مزاج رکھتے ہو، اور ان سب کے ساتھ جو تمہارے چاروں طرف ہیں اپنا برتاؤ تم بہت نرمی کا رکھتے ہو. ورنہ اگر تم سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے. انسانی کمزوریاں تو سب میں ہوتی، تو جو داعیانہ مزاج کی ضرورت ہے، جس داعیانہ مزاج میں بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ پہلے ہماری اپنی اصلاح، ہماری نمازیں اچھی ہیں، ہمارے رکوع سجود میں خشوع اور خضوع ہو، آداب کا خیال ہو. یہاں آنے سے پہلے بعض ذمہ دار اساتذہ مجھ سے کہنے لگے کہ بہت دکھ کے ساتھ مولانا آپ سے کہتے ہیں کہ بار بار سمجھانے کے باوجود طلبہ دارالحدیث میں بیٹھ کر، ہمارے کچھ طلبہ حدیث کے درس کے دوران موبائل دیکھتے ہیں. ناقابل یقین سی بات ہے. اور میں جس طریقے کی گفتگو کا عادی ہوں، اپنی کمزوری علمی اور عملی معیار کی وجہ سے، اس کی وجہ سے میں طلبہ سے یہ کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی
ایک بزرگ کو اگر کسی شہزادے سے بات کرنے کا موقع مل جائے کہ 10 منٹ ہیں، شہزادے عالی مقام آپ سے ملیں گے، انہیں کوئی نصیحتیں کر دی، تو آپ خود بتائیے کہ وہ بزرگ اس شہزادے کو کیا نصیحت دیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ اپنے محل کی بنگن سے عشق کرنا چھوڑ دیجیے؟ کیا یہ کہیں گے کہ نصیحت کی یہ سطح ہوگی؟ یا وہ بزرگ اس شہزادے سے یہ کہیں گے کہ شہزادے عالی مقام، تھوڑے دن کے بعد آپ تخت و تاج سنبھالیں گے، انصاف سے کام لیجیے گا، ظلم مت کیجیے گا، کمزوروں کا اپنی رعایا میں سے کمزوروں کا خیال رکھیے گا، اونچے درجے کی نصیحتیں کریں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنے محل میں آنے والی صفائی کرنے والی عورت سے عشق کرنا چھوڑ دیجیے۔ میں سچ کہتا ہوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں دارالحدیث میں بیٹھ کر حدیث کے طلبہ سے کہوں کہ موبائل مت دیکھا کرو۔ کیا اتنی پست سطح پر ہمارے کچھ نوجوان پہنچ گئے؟ اتنی بے خوفی؟ کیا وہ بالکل نہیں جانتے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ بالکل نہیں جانتے کہ حدیث رسول کی مجلس میں یہ کام کرنا ہزاروں بار زنا کرنے سے بڑا شاید گناہ ہے؟ کیا ہو گیا ہمارے نوجوانوں کو؟ یاد رکھیے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تقوی کے بغیر علم تفسیر و حدیث، علم قرآن و حدیث آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے عمر عزیز کو ضائع کرنے کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کیجیے۔ تقوی اور پاکدامنی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا آپ کے اختیار میں۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ نوجوانی کی عمر میں کیا جذبات ہوتے ہیں، نفس کہاں کہاں بھڑکاتا ہے، نفس کی خواہشات کا کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے اور آپ کے اندر اپنے آپ کو روک تھام لینے کی پوری صلاحیت موجود ہے، لیکن ہم اپنے کو روکنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے۔ کوئی بڑا کام آپ کیسے کر پائیں گے؟ برا نہ ماننا میرے عزیز نوجوانوں، آپ کوئی بڑا کام گناہوں کی عادت کے ساتھ معاذ اللہ، علم کی بے احترامی کے ساتھ معاذ اللہ، اساتذہ کرام کی بے ادبی کے ساتھ معاذ اللہ، اپنے ادارے کے نظام کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے معاذ اللہ کوئی بڑا کام انجام دینے کے لائق آپ نہیں بن پائیں۔ آپ کا اپنے والدین سے دور رہنا بیکار جائے گا۔ آپ اپنی تعلیمی کے دور میں خبریں سنتے ہیں، بھائی بیمار ہو گیا، بہن بیمار ہو گئی، امی جان بیمار ہو گئی، ابو بڑھاپے کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، وہ وہاں پریشان، آپ یہاں پریشان، لیکن آپ نصاب پورا کرنے تک مجاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس مجاہدے کو پنچر کر دیتے ہیں آپ چند گناہ کر کے، چند بے ادبیاں کر کے، چند ناسمجھی والی حرکتیں کر کے۔ میں تو آپ کو اس مقام پر پہنچا ہوا دیکھ کر بات کر رہا ہوں کہ آپ ملک کے رہبر بنیں گے، آپ ملک کے قائد بنیں گے، صرف مسلمانوں کے نہیں، تمام انسانوں کے۔ نیابت خاتم النبیین ملی ہے ہر اس شخص کو جو عالم دین ہے، اور خاتم النبیین کی وراثت کی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی ذمہ داری جو ان کے کندھوں پر ہے، ہمارے چھوٹے قد کے مطابق اس ذمہ داری کے اٹھانے میں ہم بھی شامل ہوں، ہم بھی شریک ہوں۔ ہم سے نوجوانوں کو بھی فائدہ پہنچے، ٹیچرز اور پروفیسرز کو بھی فائدہ پہنچے، ڈاکٹرز اور انجینئرز کو بھی فائدہ پہنچے، پروفیشنل لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، طلبہ اور طالبات کو بھی فائدہ پہنچے، کسانوں اور مزدوروں کو بھی فائدہ پہنچے، مسلمانوں کے ساتھ
غیر مسلموں کو بھی فائدہ پہنچے، وہ بھی ہمارے انسانی بھائی ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اس لیے میری گزارش ہے، 3 چیزوں کی خاص طور پر آپ سے میں گزارش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے واسطے گناہوں سے بچے، خدا کے واسطے گناہوں سے بچے۔ صبح شام اللہ سے تقوی مانگیے، اللہ تعالی سے توفیق مانگیے کہ اللہ بڑی نازک عمر میں ہوں، کمزور ایمان ہے، کوئی گناہ مجھ سے نہ ہونے پائے، نہ خلوت والا نہ جلوت والا، نہ وہ گناہ جس کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ گناہ جو ساتھیوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ مجھے تقوی نصیب فرما، اے اللہ مجھے تقوی عطا فرما۔ یہ صبح شام آپ کے دل کی آرزو بن جائے، آپ کے اندر جب تک وہ تلاش تڑپ تمنا نہیں ہوگی، کیسے آپ تقوی کو تلاش کریں گے؟ تقوی ایسی متاع کوچ و بازار نہیں ہے، راہ چلتے مل جائے، بغیر طلب کے مل جائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ایک تو تقوی اختیار کیجیے، دوسرے ادب اختیار، اساتذہ کا ادب، اپنے ادارے کا ادب، کتاب اور کاپی اور قلم کا ادب۔ میں کیا عرض کروں، اگر کسی کتاب کو میں الٹا رکھ دیتا تھا یا کسی قلم کو میں ٹیڑھا رکھ دیتا تھا تو میرے والد ماجد بہت ناراض ہوتے، بہت ناراض ہوتے، اور کہتے تھے تم اتنی اس درجے تک پہنچ گئے، اول عربی میں پہنچ گئے، اور تم کو قلم کا ادب کرنا نہیں آیا۔ جو قلم کاپی کتاب کا ادب نہیں کرے گا اسے علم نہیں آئے۔ پھر اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے ادارے کا ادب، کتاب کا ادب۔ ہماری آپ کی کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ کچھ شیکسپیئر کے ڈرامے نہیں پڑھتے ہم کلام اللہ اور کلام رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اس سے زیادہ ادب کی کوئی چیز ہو سکتی؟ بہت کمی ہو گئی ہمارے اندر۔ ہم جن لوگوں کو بریلوی کہتے ہیں اور خدا جانے اور کیا کیا کہتے ہیں، میں تو ان کے اندر ادب کو اپنے سے زیادہ دیکھتا ہوں۔ ادب کے معاملے میں وہ پہلو وہ شاید آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ ان کی مسجدیں ہماری مسجدوں سے زیادہ صاف ستھری رہتی ہیں۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، بہت ادب اپنے اندر بڑھائیں۔ میرا احساس یہ ہے، میں بھی مدرس ہوں، ابھی تک پڑھا رہا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان طلبہ میں ادب کا پہلو بھی ذرا کمزور ہو گیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے سخت محنت۔ یقین مانیے، جس کو اس بات پر اپنے استاذوں، نگرانوں، سرپرستوں کی ڈانٹ سننی نہ ملتی ہو کہ تم سوتے کیوں نہیں ہو، پڑھتے ہی رہتے ہو رات بھر، سویا کرو۔ جس کے بستر سے کتابوں کو چھینا جاتا ہو تاکہ تم نیند پوری کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم ہنستے کم ہو، تم روزانہ 1 گھنٹہ کھیلتے بھی نہیں ہو، پڑھتے ہی رہتے ہو۔ جس کو اس پر ڈانٹیں سننے کو ملتی ہیں وہی آگے چل کے کچھ پڑھا لکھا بنتا ہے۔ جس کو اس پر ڈانٹ سننی پڑے کہ تم ہر وقت کھیلتے رہتے ہو، ہر وقت ہنستے رہتے ہو، پڑھتے ہی نہیں، زیادہ سوتے ہو، زیادہ کھیلتے ہو، زیادہ باتیں کرتے ہو اور بہت کم پڑھتے ہو، اسے کیا علم آئے گا؟ جب تک انسان اپنے کلی وجود کو علم کے حوالے نہیں کرتا، علم اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتا۔ علم بہت غیرت مند نعمت ہے، بہت غیور نعمت ہے۔ شاید اس میں کوئی حرج نہ ہو کہ میرا بچپن، نوجوانی کس طرح گزری۔
مجھے الحمدللہ اور یہ میرے گھر کے ماحول کی برکت تھی، میرا کوئی کمال نہیں تھا کہ مجھے کتابوں سے عشق تھا. مجھے کسی کھیل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. رات میں انتظار کرتا تھا کہ والد صاحب سو جائیں، اور اس وقت تک میں خود سونے کی ایکٹنگ کرتا تھا. چھوٹے اور مصنوعی خراٹے لیتا تھا تاکہ والد صاحب مطمئن ہو جائیں کہ اب یہ سو گیا، اب یہ پڑھے گا نہیں. تو وہ اوپر کے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے، اور جیسے ہی ان کے کمرے کی لائٹ آف ہوتی تھی، میں ایک موم بتی جلا کر اور چادر میں چھپا کر پھر نیم دراز ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتا. اور اکثر 2-2.5 سال ایسی راتیں گزری کہ جب وہ تہجد کے موقع پر نیچے اترتے تھے اور میری والدہ کی شدید عدالت کی وجہ سے خود ہی چائے بناتے تھے، تو اس وقت مجھے جگاتے تھے یہ سمجھ کر کہ 3-4 گھنٹے سجاد سو چکا ہے. تو میں بہت ہی ایکٹنگ کرتے ہوئے جاگتا تھا، حالانکہ میں جاگ رہا ہوتا، لیکن میں انگڑائی لیتے ہوئے ایسے اٹھتا تھا جیسے میں گہری نیند سے اب اٹھا. اور اٹھ کے وضو کرتا تھا، 2-4 رکعت نماز پڑھ لیتا تھا، چائے پی لیتا تھا، اور پھر پڑھنا شروع کرتا تھا. اب بے خوف و خطر پڑھتا تھا، کیونکہ اب والد صاحب کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا. وہ مطمئن تھے کہ 3-4 گھنٹے سو چکا ہے. کئی سال میرے ایسے گزرے، صرف دوپہر میں 1-1.5 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹہ میں سوتا تھا. آج تک مجھے وہ دن اور وہ راتیں یاد آتی. چھوٹی عمر میں ان کتابوں کو پڑھ لیا تھا جن کتابوں کو بڑی عمر کے طلبہ بھی نہیں پڑھ پاتے. آپ کو حیرت ہوگی کہ 15-16 سال کی عمر میں نے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتاب فتح الملہم پوری پڑھ لی تھی اور اپنے نوٹس تیار کر لیے تھے. مشکات کی اپنی خود شرح لکھی تھی. شرح شذور الذہب کے عربی اشعار جو شواہد ہیں، ان شواہد اور ان کا استشہاد الگ اپنی ایک کاپی بھی لکھا تھا، وغیرہ وغیرہ. اس لیے تیسری چیز ہے سخت محنت. پھر امتحان میں پاس ہو جانا یہ تو قطعاً کوئی چیز نہیں ہے. آپ لوگ کیا کرتے ہیں، پچھلے 2-4 سال کے پرچے نکالتے ہیں اور انہی کو حل کر لیتے ہیں، اور آپ کو اطمینان ہے کہ انہی میں سے گھوم پھر کر سوالات آئیں گے اور آپ پاس ہو جاتے. اس سے آپ امت کی اور انسانیت کی رہبری کے لائق نہیں بن پائیں. اپنے اوپر یہ ظلم مت کیجیے. جو مضمون پڑھیے اس کے ماہر بن جائے، ڈوب جائیے علم و فن کی گہرائی میں. یہ 3 گزارشات میں نے آپ سے کی. تقویٰ، میں نفلیں پڑھنے کو آپ سے نہیں کہتا، نفلی روزے رکھنے کو بھی آپ سے نہیں کہتا. ہمارے قدیم اکابر تو طلبہ کو بیعت بھی نہیں کرتے تھے، ان کو ذکر کی تلقین بھی نہیں کرتے تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ تصحیح نیت کے ساتھ تمہارا اپنے علم پر زور دینا یہی تمہارا ذکر ہے، اسی سے تمہارا سلوک طے ہوگا. تو ایک تو گزارش یہی ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے، گناہوں اور گناہوں کے اسباب سے بچا جائے. دوسرا، آخری درجے کا ادب، کتابوں کا، کاپی کا، قلم کا، اپنے ادارے کا، اپنے اساتذہ کا بہت ادب. بہت ذرا سی بھی جانے انجانے میں کوئی بے ادبی سرزد نہ ہو جائے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب.
اور تیسری چیز ہے سخت محنت۔ انہی گزارشات پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بہت شکر گزار ہوں اس ادارے کے ذمہ داران کا کہ مجھے یہاں موقع دیا عزیز نوجوانوں کے ساتھ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کا۔ جزاکم اللہ تعالی ونفعنا بما آتاکم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔